بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم امام سید مجتبیٰ خامنائی حافظہ اللہ تعالی کی شخصیت اور ان کی ولایت ولی فقیہ کے عنوان سے خصوصیات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ گزشتہ گفتگو میں آپ کے سامنے ان کے اجتہاد اور ان کی عدالت اور زہد و تقوی کو بیان کیا گیا۔ انہی میں سے ایک ان کی بہت بارز خصوصیت اور صفت وہ تواضع ہے۔ تواضع تکبر کے مقابلے میں شمار ہوتا ہے، چونکہ انسان عموماً ایک ایسے ماحول میں زندگی بسر کرے اور پلے بڑھے کہ جس جگہ پر پوری دنیا کی طاقت اس گھر میں یا اس گھر کے بڑے کے پاس یا والد گرامی کے پاس موجود ہوتی ہے اور اس کا غیر معمولی احترام دنیا کرتی ہے، تو یہاں پہ گھر کے ماحول کے اندر عموماً ایک پلنے بڑھنے والا جو فرد ہے وہ اپنی بڑائی اور اپنی فوقیت اور برتری کا ایک احساس اپنے اندر جنم لینے لگ جاتا ہے، اس کے یا ایک احساس پاتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، مثلا کسی بھی آفیسر کے بیٹے کو دیکھ لیں، کوئی ایک ایسا عالم دین کہ جو لوگوں میں ایک شہرت اور غیر معمولی عزت رکھتا ہے، تو ان کے گھرانوں میں اس چیز کی عزت باپ کی وجہ سے بچوں کی طرف بھی منتقل ہوتی ہے، اور بلا شک و شبہ یہ کوئی عزت دینا غلط چیز نہیں ہے عوام کی یا لوگوں کی یا جو ان کے ساتھ ارتباط رکھنے والے افراد ہیں، لیکن اس کے اثر کو اپنے وجود کے اندر معتدل طریقے سے قابو نہ رکھنا اور کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے نفس متکبر بن جاتا ہے۔ یہ چیز عمومی طور پہ ہمیں حکمرانوں کے آل اولاد میں اور گھرانوں میں بڑے پیمانے پہ دیکھنے کو ملتی ہے، جیسا کہ دنیا کے ہر ملک میں کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا حاکم، نہ کہ وہ پوری مملکت کا رئیس ہو، چھوٹے سے چھوٹے حاکم کے گھرانے میں بھی ایک اکڑ اور ایک تکبر اور بڑائی کا مادہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس جگہ پہ رہبر معظم اور ان کی تمام آل اولاد میں بالخصوص سید مجتبیٰ خامنائی حافظہ اللہ تعالی رہبر معظم، ان کے وجود میں تواضع غیر معمولی طور پر موجود ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ خود رہبر معظم کا اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو انتہائی سادہ اور زہدانہ زندگی کے معیار کے اوپر مستقل طور پہ مستمر طور پہ رکھنا ہے، جیسا کہ ان کے جو گھر کے امور میں ڈاکٹر شمار ہوتے تھے، چونکہ رہبر معظم کے خاص ڈاکٹر جو ان کی فیملی اور ان کی شخصیت کو دیکھتے تھے، یعنی بالخصوص رہبر معظم کی شخصیت کے لیے قرار دیے گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی اس گھرانے کو دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لمحات دیکھے ہیں کہ کئی مہینے یا ایک طولانی مدت رہبر معظم کے گھر میں فریج نہیں تھا، فریج کا استعمال انہوں نے نہیں کیا اور اپنے آپ کو اس زندگی کے اوپر قرار دیا کہ عوام کا سب سے نچلا طبقہ جس زندگی کو حاصل کیے ہوئے ہے اور اس کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب کوئی ایک ہستی اپنے عام روزمرہ زندگی کے امور میں زندگی کے اس سطح تک اپنے آپ کو لے آئے تو یقیناً وہاں پہ گھرانے میں تربیت پانے والے جو آل اولاد ہے وہ بھی اس سبق کو اپنے بچپنے سے حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ایک اہم ترین چیز خود تواضع ہے کہ یہ عموماً حکمران طبقے یا جو با اثر طبقہ ہے یا شہرت یافتہ طبقہ ہے اس میں نظر نہیں آتی۔ دوسری اس کے علاوہ ایک اور جو خصوصیت ان کی شخصیت میں بہت عیاں ہے وہ ہے سیاسی تدبیر اور مدیریت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مشترکہ طور پہ ہمیں کئی شخصیات میں نظر آ جاتی ہیں، لیکن مدیریت اور اس مدیریت میں اپنے آپ کو اسلامی معیارات بالخصوص وصف عدالت یا صفت عدالت کے ہمراہ رکھنا انتہائی سخت چیز ہے۔ یہ ہر وہ شخص بات جانتا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے ادارے کو بھی چلا رہا ہے یا کوئی تجارتی سینٹر ہے یا حتیٰ گھر کے افراد اپنے گھر کے امور میں اس چیز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بالآخر ایک کی گھر کے اندر مدیریت کے تحت زندگی بسر کرنے پڑتی ہے اور وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کے اظہار کو بعض اوقات کرتے ہوئے عدالت کے معیارات سے باہر ہو جاتا ہے،
اور ایسے مواقع آئے روز آتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس بات کی گواہی دینے والے ان کے جہاں قریبی ترین افراد ہیں، وہاں پہ مختلف ذمہ داریاں جو ان کے سپرد کی گئیں، وہ ذمہ داریوں کی انجام دہی بھی اس بات پر شاہد ہے کہ رہبر معظم امام سید مجتبیٰ خامنہئی حافظہ اللہ تعالی مدیریت کی اعلیٰ ترین صفت رکھتے ہیں اور گہری اور عمیق نگاہ کے حامل ہیں، جس طرح کے رہبر معظم شہید رضوان اللہ تعالی علیہ تھے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کی اس ولایت کے اوپر سب سے پہلے جس نے بیعت کرتے ہوئے لبیک کہی وہ مملکت اسلامی جمہوریہ ایران کے حساس ترین ادارے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کے اوپر ان کی شخصیت کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا اور بیعت کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے۔ مثال کے طور پہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کہ جو حساس ترین ایران کا ادارہ شمار ہوتا ہے اور ایران کی داخلی اور خارجی ہر دو امنیت اور دفاعی امور انہی کے ذریعے سے انجام پاتے ہیں، اور ان کے لیے ایسی شخصیت بہت بڑا درد سر بن سکتی ہے کہ جو صحیح مدیریت کو نہ جانتا ہو یا صحیح معیارات اسلامی کے اوپر چلنے والا نہ ہو، چونکہ اس کے لیے راہیں پھسلنے کی بہت بڑے پیمانے پہ آشکار ہو جاتی ہیں یا ایجاد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جب ان کی شخصیت اور ان کی عوامی مقبولیت کو دیکھا تو اسی طرح کے دیگر جو حساس ادارے ہیں جیسے قوہ قضائیہ ہے جسے ہم عدالتیں کہتے ہیں، اس کے جو رئیس ہیں، چیف جسٹس ہیں، یا اسی طرح سے دیگر وزارتوں کے جو وزیر ہیں، انہوں نے فوراً ان کی شخصیت کے اوپر اعتماد کیا۔ یہ ان کی اعلیٰ ترین مدیریت اور اس مدیریت کی صلاحیت کے اوپر بہترین شاہد اور دلیل ہے، اور دنیا خود اس چیز کا انشاءاللہ عنقریب ملاحظہ بھی کرے گی اور کر بھی رہی ہے۔ اس جنگ 40 روزہ جو جنگ سامنے آئی، اس میں دنیا بھر نے ان کی اس مدیریت کی جھلک کو دیکھا بھی، جیسا کہ ابنائے ہرمز کے حوالے سے ان کا شدید موقف آج بھی موجود ہے کہ ابنائے ہرمز کو اس جنگ کے بعد ایران ہمیشہ پلان اور تدبیر کرے گا اور ایران اس کو انجام دے گا۔